الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت بینات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرما رہا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اور ہرگز یہ یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہوں گے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ تم ان کی ملت نہ بن جاؤ، ان کی اتباع نہ کرو، ان کی ملت میں شامل نہ ہو جاؤ، اس وقت تک یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ کون؟ یہود و نصارہ۔ قرآن کا فیصلہ اٹل ہے اور اس میں ایک زیر زبر یا ایک انچ کی بھی گنجائش نہیں ہو سکتی کہ انسان یہ سوچے کہ یہ اس دور کے لیے تھا، اس دور کے لیے نہیں، یا اس وقت کے حالات اور تھے، اس وقت کے حالات اور ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت ہے، جو فیصلہ ہے، وہ قیامت تک کے لیے، اور یہ فیکٹ ہے اور حقیقت ہے کہ یہود و نصارہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، چاہے وہ آپ سے کتنی محبت کا اظہار کریں، کتنی دوستی رکھیں۔ آپ سوچیں یہ ہمارا ہمدرد ہے، ہمارا دوست ہے، ہم سے اتنی محبت کر رہا ہے، ظاہری طور پر کچھ بھی ہو، لیکن ہم قرآن کو دیکھ رہے ہیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، قرآن نے کہا ہرگز یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ آج کے اس دور میں ہم دیکھتے ہیں، اب بھی، اس سے پہلے بھی، اور قرون اولیٰ سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ جب بھی ان کو موقع ملا مسلمانوں کے خلاف بھرپور انہوں نے سازشیں کی، اور مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے خیر خواہ ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ دشمن اگر کبھی آپ سے خیر خواہی کرے تو آپ سمجھ لیں کہ اس میں کوئی نہ کوئی اس کی اپنی مرضی، اپنی منشا، ذاتی منفعت یا کوئی چیز ایسی ضرور پوشیدہ ہے جو ہمارے خلاف ہے اور اس کے فائدے میں۔ اسلام ایک مکمل دین، مکمل ضابطۂ حیات۔ اسلام کے جو اصول ہے، کسی دین میں، کسی مذہب میں، اور جتنے ریلیجین، جتنے ادیان اس وقت موجود ہیں، ان میں وہ چیز نہیں جو اسلام میں ہے۔ ہم پہلے کی ایک نشست میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ کسی دین کو پرکھنے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ پہلی چیز اس کی کتاب کا درست ہونا جس پر اس دین کی بنیاد ہے۔ ظاہر ہے ہر دین کی بنیاد کسی نہ کسی مذہبی کتاب پر، توریت، انجیل، زبور اور قرآن کریم، یہ 4 کتابیں آسمان سے نازل ہوئیں۔ ویسے تو بہت سے صحیفے نازل ہوئے، مختلف ادوار میں انبیاء کرام علیہ السلام پر وہ صحیفے نازل ہوئے، وہ اس کو پڑھتے تھے، اپنی امت کو، اپنی قوم کو بتاتے تھے۔ لیکن یہ 4 کتابیں جو ہیں یہ مشہور ہیں، توریت، انجیل، زبور اور قرآن مجید فرقان حمید۔ اس وقت اس پوری دنیا میں، پوری کائنات میں جتنے ادیان موجود ہیں، جتنے ریلیجین موجود ہیں، ان سب کو پرکھنے کا ایک بہترین طریقہ
اگر آپ کسی دین والے سے پوچھیں جو اس پر عمل کر رہا ہے کون سا دین بہتر ہے، وہ کہے گا جس پہ میں عمل کر رہا ہوں یہی بہتر۔ ظاہر ہے اپنے دین کو کون برا کہے گا؟ یہودی کہیں گے ہمارا دین صحیح ہے، عیسائی کہیں گے عیسائیت صحیح ہے، ہندو مذہب والے کہیں گے یہ صحیح ہے، بدھ مذہب والے کہیں گے یہ صحیح ہے، جو آگ کو پوجتے ہیں مجوسی وہ کہیں گے یہ صحیح ہے۔ پھر عقل انسانی حیران ہے کہ کون سا دین صحیح ہے۔ بالکل غیر جانبدار ہو کر آپ ان تمام ادیان کو اپنے سامنے رکھیں اور ان کا مطالعہ کریں تو یہ چیز بالکل آپ پر واضح ہو جائے گی کہ سب سے بہتر دین اگر ہے تو اسلام۔ اور اس کو پرکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز اس کتاب کا درست ہونا جس پر اس مذہب کی بنیاد ہے۔ دوسری چیز اس نبی کے اقوال و احادیث کا درست ہونا جن پر وہ کتاب نازل ہوئی، کیونکہ جو کتاب نازل ہوتی ہے انبیاء کرام علیہ السلام اپنے اقوال سے احادیث سے اس کی تشریح کرتے ہیں۔ کتاب میں اجمال ہوتا ہے، احادیث میں تفصیل۔ اور تیسری چیز اس نبی کی سیرت کا اتھینٹک ہونا، مستند ہونا، صحیح ہونا ضروری ہے جس پر وہ کتاب نازل ہوتی، کیونکہ نبی دو طریقے سے کتاب کی تشریح کرتا ہے، اپنے قول سے اور اپنے عمل سے۔ اگر صرف کتاب نازل کر دی جائے دنیا نہیں سمجھ سکتی، ورنہ قرآن کو بیت اللہ کی چھت پہ نازل کر دیا جاتا، لوگوں ہم نے قرآن نازل کر لیا پڑھ لو، بیت المقدس پر، طور سینا پر، کہیں بھی نازل کر دیا جاتا نہیں۔ قرآن سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ 40 سالہ زندگی ان کے سامنے گزاریے، پاکیزہ زندگی، بہترین زندگی ان کے سامنے گزاریے، یہ آپ کو صادق اور امین کہیں، 40 سال تک آپ کی امانت و صداقت و دیانت کی گواہی دیں، پھر ہم قرآن نازل کریں، اور جو قرآن کہتا رہے آپ عملی مظاہرہ کر کے دکھاتے رہے۔ قرآن نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، رسول نے نماز پڑھ کے بتائی، دیکھو اس طرح نماز قائم کی جاتی۔ کیا خالی قرآن سے تم نماز پڑھ سکتے ہو؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، کیسے قائم کریں؟ ہاتھ کہاں تک اٹھائیں، کہاں پر باندھیں، رکوع کیسے کریں، سجدہ کیسے کریں؟ قرآن میں نہیں۔ مولا تو نے قرآن تو نازل کر دیا، نماز کا حکم دے دیا، ہم پڑھیں کیسے؟ حکم ہوگا جاؤ میرے رسول کی بارگاہ، نماز پڑھنی ہے رسول کی بارگاہ میں، حج کرنا ہے رسول کے بارگاہ میں، زکوٰۃ دینی ہے رسول کے بارگاہ میں، روزہ رکھنا ہے رسول کے بارگاہ میں، جتنے احکامات اسلام ہیں نازل میں کروں گا، عمل کر کے میرا محبوب دکھائے گا، حکم میرا ہوگا، عبادت میری ہوگی، ادا میرے محبوب کی ہوگی۔ عبادت اللہ کی ہے، ادا رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ تو ہو گیا، ہمیں پتہ چل گیا قرآن میں اجمال، احادیث میں تفصیل۔ تو اب وہ 3 چیزیں جو ہم نے آپ کو بتائیں، پہلی چیز مذہبی کتاب کا درست ہونا، دوسری چیز نبی کی احادیث کا درست ہونا، اور تیسری چیز نبی کی سیرت کا محفوظ ہونا۔ ان 3 پوائنٹ پر جتنے بھی ریلیجین اس وقت دنیا میں موجود ہیں، جتنے مذاہب موجود ہیں، آپ سب کو دیکھ لیجئے، سب سے بہتر دین اسلام۔ پہلی چیز مذہبی کتاب کا درست ہونا۔ عیسائیوں نے، یہودیوں نے اپنے مذہبی کتابوں میں تبدیلی کر دی، اپنے مطلب کی چیز داخل کر دی، جو سمجھ میں نہیں آئے نکال دیا۔ ہمارا ایمان ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ توریت اللہ کا کلام نہیں، انجیل اللہ کا کلام نہیں، زبور اللہ کا کلام نہیں، بے شک اللہ کا کلام ہے، جس وقت نازل ہوا بالکل درست تھا، لیکن اب حالت تبدیل ہو چکی، اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے چیزیں شامل کر دی۔ لیکن الحمدللہ ہمارا قرآن جیسا روز اول میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا، 1400 یا 1500 سال گزرنے کے بعد آج اسی طرح محفوظ، ایک زیر زبر کی غلطی نہیں۔ ایک قرآن یہاں سے اٹھا لو، ایک دنیا کے دوسرے کونے سے اٹھا لو، اور دونوں نسخوں کو ملا لو تو زیر زبر پیش کی غلطی نہیں ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔
تو پہلی چیز تو درست ہو گئی، ہماری مذہبی کتاب اتھینٹک درست ہے، ان کے پاس نہیں۔ انہوں نے کہا 3 درست ہیں، انجیل لوقا، انجیل یوحنا اور انجیل برنباس۔ عیسائی پادری کہتے ہیں یہ ہماری 3 جو ہیں، لوقا، یوحنا اور برنباس، یہ 3 انجیلیں ہماری درست ہیں، مستند ہیں۔ اب ان کے قول کے مطابق ان تینوں کو سامنے رکھو تو تینوں بھی آپس میں نہیں ملتی۔ جو ان کے قول کے مطابق اتھینٹک ہے وہ بھی آپس میں نہیں ملتی، ایک کتاب کچھ کہہ رہی ہے، دوسری اس کی تردید کر رہی ہے، تیسری ان دونوں کی تردید کر رہی ہے۔ یہ کیسی بات ہوئی؟ لیکن ہم مسلمان ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کوئی نسخہ یہاں سے اٹھاؤ، دوسرا نسخہ دنیا کے کسی کونے سے اٹھاؤ، زیر زبر پیش کی غلطی نہیں ملے گی، وہی ہے اسی طرح۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اس لیے کہ اس نے اس کی حفاظت اپنے ذمے لی، تو جس کی حفاظت خالق کائنات کر رہا ہو اسے کون مٹا سکتا ہے، اسے کون تبدیل کر سکتا ہے؟ قرآن نے کہہ دیا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں۔ اور اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یہ کلام جو ہم نے اپنے بندہ خاص صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، یہ تو ان کے اشعار ہیں، یہ تو شاعر ہیں، قرآن ان کا کلام۔ قرآن نے اسی وقت چیلنج کر دیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور بے شک وہ جو ہم نے نازل کیا اپنے بندہ خاص صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس میں اگر تمہیں شک ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی مثل ایک سورت لے آؤ۔ ہم نہیں کہتے پورا قرآن لے آؤ، پورا سپارہ لے آؤ، نہیں، ایک سورت، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی مثل ایک سورت لے آؤ، ہم سمجھ لیں گے تم سچے ہو۔ کیوں؟ بشر جو چیز بنائے ممکن ہے کہ دوسرا بشر بنا لے، حقیقت ہے نا، انسان جو چیز بناتا ہے تو اس بات کا امکان ہے اور یہ بات 100% پاسبل ہے کہ دوسرا انسان ویسے ہی چیز بنا لے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ انسان نے بنا لی دوسرا بنا ہی نہیں سکتا، بھئی یہ بھی بشر ہے وہ بھی بشر ہے، یہ بھی آدم کی اولاد ہے وہ بھی آدم کی اولاد ہے، جب اس نے بنائی تو دوسرا کیوں نہیں بنا سکتا؟ لیکن جو چیز خالق کائنات نے بنائی وہ انسان نہیں بنا سکتا۔ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، کھربوں لائٹیں روشن کر دو، انسان نے بنائی، اللہ کا ایک سورج نکلے گا سب کی روشنی مان پڑے، بنا سکتا ہے انسان؟ نہیں بنا سکتا۔ اسی لیے قرآن نے دعویٰ کر دیا اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ ہمارے نبی کا کلام ہے تو یہ بھی انسان ہے، تم بھی انسان ہو، ایسا کلام لے آؤ۔ قرآن کا چیلنج اس وقت سے ہے، آج تک ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا، اور آج تک بلکہ قیامت تک کوئی ایک سورت کیا ایک آیت بھی نہیں لا سکتا۔ بے مثال کلام ہے، بے مثال خدا کا بے مثال کلام، اور بے مثال نبی پر نازل کیا، لاجواب خدا کا لاجواب کلام لاجواب نبی پر نازل کیا، تو اس کا جواب تو کوئی لا ہی نہیں سکتا۔ تو پہلی چیز اتھینٹک ہو گئی، دوسری چیز نبی کی سیرت کا محفوظ ہونا، نبی کی احادیث کا محفوظ ہونا۔ تو احادیث محفوظ ان کے پاس، اگر آپ ان سے سوال کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال احادیث کیا ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اقوال و احادیث، حضرت داؤد علیہ السلام کے، سوائے چند ایک کے کچھ نہیں پیش کر سکتے۔ ہمارے پاس احادیث کا ذخیرہ موجود، ہزاروں کی تعداد میں احادیث موجود، مستند احادیث موجود، اتھینٹک احادیث موجود، الحمدللہ ہمارے نبی کی احادیث محفوظ۔ تیسری چیز سیرت، ان سے پوچھ لو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیسے چلتے تھے، کیسے اٹھتے تھے، سوائے چند باتوں کے اور نہیں بتا سکتے۔ اور ہم سے پوچھو تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر وصال تک ایک ایک لمحہ ہم بیان کر گئے، صحابہ نے محفوظ کیا، ایک ایک لمحے کو محفوظ کیا۔ پوری کائنات میں کوئی انسان ایسا نہیں جس کی زندگی اس طرح محفوظ ہو جیسے میرے رسول کی زندگی محفوظ۔ الحمدللہ ایسا نہیں۔ یہ 3 پوائنٹس ہے، اور تینوں پوائنٹ پر آپ جتنے بھی ریلیجین موجود ہیں ان کو پرکھ کر دیکھ لیں، آخر میں فیصلہ یہی ہوگا، سب سے کامل اور اکمل دین اسلام۔ اب کیا ہوا، یہ پس منظر میں نے اس لیے پیش کیا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں آئے کہ آیت تو یہ پڑھی اور بیان کچھ کر رہے ہیں۔
میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ موضوع سے ہٹوں نہیں، یہ میں نے ایک پس منظر پیش کر دیا۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ ہمارے پاس ہماری کتاب اتھینٹک قرآن کریم مستند ہے نا، کوئی تبدیلی نہیں، کوئی غلطی نہیں، کوئی اشتباہ نہیں، جیسی نازل ہوئی ویسی محفوظ۔ دوسری چیز ہمارے نبی کی احادیث محفوظ۔ تیسری چیز ہمارے نبی کی سیرت محفوظ۔ کیا مطلب؟ ہمارے پاس ہر چیز اتھینٹک ہے، قرآن بھی، نبی کی احادیث بھی، نبی کی سیرت بھی، اور ان کے پاس نہ ان کی مذہبی کتاب محفوظ، نہ ان کے پاس نبی کی سیرت محفوظ، نہ نبی کے اقوال و احادیث محفوظ۔ تہذیب ہمارے پاس ہے، تمدن ہمارے پاس ہے، ریلیجین ہمارے پاس ہے، نبی کی مستند سیرت ہمارے پاس ہے، نبی کی اتھینٹک احادیث ہمارے پاس ہے۔ ان کے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں، نہ تہذیب ہے نہ تمدن ہے۔ جو کتوں کو اپنے بستر میں سلائیں ان کی یہ تہذیب ہے، کتوں کو اپنے منہ سے پیار کریں یہ ان کی تہذیب ہے۔ کتوں سے تو اتنی محبت، اور والدین کو اولڈ ہاؤس میں ڈال دیں کہ وہ وہاں مر جائیں، لاش سڑ جائے، بدبو پھیلے، تب جا کے لوگ دیکھیں، یہ ان کا ریلیجن۔ الحمدللہ ہمارا مذہب اسلام کامل اور اکمل دین ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کامل اور اکمل ہے۔ اب کیا ہوا؟ مسلمانوں کے پاس ہر چیز محفوظ، ہر چیز مستند اتھینٹک، ان کے پاس کوئی چیز نہیں۔ اب وہ پریشان ہوئے کہ ہم کیا کریں۔ اس کی مثال آپ یہ سمجھیں، دو شخص ہیں، ایک کے پاس تعلیم ہے، تہذیب ہے، تمدن ہے، تربیت ہے، ویل ایجوکیٹڈ ایک آدمی، دوسرا جاہل ہے، تہذیب تمدن سے نابلد، جانتا ہی نہیں، اس کے پاس کوئی چیز نہیں۔ اب جب وہ دیکھے گا کہ میرے سامنے والا جو ہے یہ تو بڑا قابل آدمی ہے، اس کے پاس ہر چیز ہے، تہذیب ہے، تمدن ہے، مذہب ہے، سب چیز ہے، اب میرے پاس کچھ نہیں، تو کیا ہوگا؟ احساس کمتری میں چلا جائے گا، احساس کمتری میں جائے گا نا، میرے پاس تو کچھ نہیں، اس کے پاس۔ اب وہ احساس کمتری کو احساس برتری سے دبانے کی کوشش کرے گا، اپنے مد مقابل کو طاقت کے زور پر دبانے کی کوشش کرے گا۔ کیوں؟ ٹیبل ٹاک تو کر نہیں سکتا، نہیں کر سکتا نا، اس کے پاس علم ہی نہیں۔ یہی حال ان کا ہے، جب بھی جس دور میں بھی یہودیوں اور عیسائیوں کا مسلمانوں سے مناظرہ ہوا، فتح مسلمانوں کی۔ کیوں؟ دلائل ہمارے پاس موجود، صرف ایک ہی بات ان کو بتا دو، اس کا جواب نہیں دے سکتے کہ اپنی کتاب اتھینٹک لے آؤ، یہی ان کے پاس جواب نہیں۔ ایک نسخہ بھی ایسا نہیں دکھا سکتے جو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، ایک نسخہ بھی، اور ہم ہزاروں کا بے شمار نسخے دکھا سکتے ہیں، جیسے نازل ہوئے ویسے ہی محفوظ۔ تو علمی مقابلہ تو کر نہیں سکتے، علمی مقابلہ نہیں کر سکتے، بحث مباحثہ نہیں کر سکتے، وہ جانتے ہیں مسلمانوں کے پاس سب چیز ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ طاقت کے زور پر دبانے کی کوشش کی، کہیں بمبارڈمنٹ کر دی، عراق پر، افغانستان پر، شام پر، لیبیا پر، طاقت کے زور پر دبانے کی کوشش کی۔ اگر ہمت ہے تو علمی مقابلہ کرو، پھر دیکھو کون جیتا، کس کے پاس دلائل ہیں، وہ احساس کمتری میں ہیں۔ اور دوسری چیز، ان کے پاس تہذیب تمدن نہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ انبیاء کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی۔ آپ کو پتہ ہے ڈنمارک میں خاکے بنائے گئے حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام، مذاق اڑانے کے لیے خاکے بنائے گئے۔ اسی طرح ڈنمارک میں قرآن جلایا گیا، اور اب گزشتہ دنوں فلم بنائی گئی، اور یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، بلکہ پوری ہسٹری آپ دیکھ لیں، کوئی عیسائی، ایک مسلمان بھی ایسا نہیں دکھا سکتا جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہو۔ ہے کوئی مسلمان ایسا؟ نہیں، شروع سے لے کر آج تک کوئی ایک مسلمان ایسا نہیں۔
الحمدللہ کبھی بھی مسلمانوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی نہیں کی، کبھی ان کے خاکے نہیں بنائے، کبھی فلم نہیں بنائی۔ کیوں؟ ہمارا اسلام تو انبیاء کا احترام سکھاتا، اور وہ بدبخت خود اپنی نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان کو سولی لگ گئی، پھانسی پہ چڑھ گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہماری وجہ سے، اور ہم گناہوں سے پاک ہو گئے۔ وہ پھانسی پہ لٹک گئے معاذ اللہ، ہم گناہوں سے پاک، وہ ہماری طرف سے پھانسی پہ چڑھ گئے، اور ہمارا قرآن ان کے نبی کی شان بیان کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے وما قتلوا وما صلبوا ولکن شبہ لہم، نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو سولی دی گئی، ہم نے ان کو شبہ میں ڈال دیا، ولکن شبہ لہم، شبہ میں ڈال دیا۔ اب کیا ہوا؟ احساس کمتری ان کے اندر موجود ہے، وہ جانتے ہیں مسلمانوں کے پاس ہر چیز ہے، تو اس قسم کے اوچھے ہتھ کنڈے اختیار کرتے ہیں۔ یہ ان کی کم عقلی کی، بے وقوفی کی بین دلیل ہے۔ ایک چھوٹی سی بات آپ دیکھیں، گزشتہ دنوں قرآن کو عدالت میں پیش کیا گیا، ہمارے قرآن کو عدالت میں پیش کیا گیا، قرآن پر مقدمہ چلایا گیا، قرآن کو پھانسی کی سزا دی گئی، اور پھر قرآن کو جلا دیا گیا۔ کبھی ایسا ہوا کسی کتاب پر مقدمہ چلا؟ پوری دنیا میں اگر کوئی کتاب غلط لکھی جاتی ہے اس کے آتھر کو پکڑا جاتا ہے، جو مصنف ہے لکھنے والا اسی کو پکڑیں گے نا، کتاب خود بخود تو نہیں لکھی جاتی، کوئی لکھنے والا ہی لکھتا ہے نا، اس کو پکڑتے، تو نے کیوں ایسا لکھا، اس کو بلاتے عدالت میں، حکومت کے خلاف ہے تب اس کو بلایا جائے گا، تہذیب و تمدن کے خلاف ہے تب اس کو بلایا جائے گا، اخلاقیات کے خلاف لکھی گئی تب اس کو بلایا جائے گا۔ کس کو؟ جس نے لکھی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کتاب کو پیش کیا جائے، کتاب کو جلایا جائے۔ اب یہ کیا کریں؟ قرآن لکھا کس نے؟ قرآن لکھا کس نے؟ خالق کائنات نے۔ چلاؤ مقدمہ اللہ پر، چلاؤ گے؟ اس کی پکڑ آ گئی، پتہ چل جائے گا، سارے مقدمہ رہ جائے گا یہیں پر۔ جب اس کا مقدمہ چلے گا انشاءاللہ قیامت میں، جب اس کا مقدمہ چلے گا تو یہ قرآن کو جلانے والے کیا منہ دکھائیں گے، پتہ چل جائے گا۔ کتنی حیرت کی بات ہے، قرآن کو جلا رہے، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی ایک آیت کا جواب بھی ان کے پاس نہیں۔ قرآن تو بے مثال ہے، بے نظیر ہے، لاجواب ہے، علوم اور معارف کا خزانہ ہے۔ تو یہ جاہل اور بدبخت پادری جو اس کا جواب نہیں دے سکتے تھے، اپنے اندر جو حسد اور جلن کی آگ تھی، جیلسی، اس کو بجھانے کے لیے قرآن کو جلا دیا، اور اپنے دل کو ٹھنڈک دے لی، اطمینان دے لیا، ہم نے قرآن کو جلا دیا۔ کیا قرآن کو جلا کے یہ ختم کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اپنے ذکر کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تمہیں قرآن کو جلا کے خوش ہو رہے ہو، ہم نے ختم کر دیا؟ انشاءاللہ قرآن قیامت تک قائم رہے گا، اور اس کو جلانے والے خود جل کر خاک ہو جائیں۔ تو یہ بے وقوفی کی دلیل ہے؟ الحمدللہ ایسا نہیں، مسلمانوں کی طرف سے کبھی ایسا بیکار گھناؤنا عمل کبھی نہیں کیا گیا۔ یہی ہماری تہذیب اور تمدن کی علامت ہے۔ کسی مسلمان نے بائبل کو نہیں جلایا، کیوں جلائیں؟ ہمارا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم احساس کمتری میں نہیں ہیں، الحمدللہ ہمارے پاس ہر چیز اتھینٹک ہے، ہمارا قرآن، ہمارے نبی کی احادیث، ہمارے نبی کی سیرت۔ یہ اوچھے ہتھ کنڈے، بیکار ہتھ کنڈے وہ لوگ اختیار کر رہے ہیں جو احساس کمتری میں ہیں۔ کچھ نہیں ملتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاکے بنا رہے ہیں، خاکے بنا رہے ہیں، ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے، اور سرکار جیسے تھے ایسا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ تم کہتے رہو ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے، خاکہ تو اس کا بنایا جاتا ہے جسے دیکھا ہو۔ اخبارات میں دیکھا نا، کارٹون بناتے ہیں، صدر صاحب کا ایسا ہے، وزیر اعظم کا ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، جتنے سیاستداں ہیں سب کے خاکے بنے، اور کسی کی ناک لمبی کر دی تو کسی کا منہ ٹیڑھا کر دیا، سارے خاکے بن گئے۔ جس کو تم نے دیکھا ہی نہیں اس کے خاکے کیسے؟ اور تم دیکھ بھی نہیں سکتے ان کو، جس نے دیکھا وہ دیکھتے ہی رہ گئے، ان کو تو دشمنوں نے بھی دیکھا تو دیکھتے رہ گئے۔ ابو جہل
ایک آدمی کو لے کر چلا گیا جو قیافہ شناس تھا. قیافہ شناس سمجھتے ہو، جو چہرے کو دیکھ کر سمجھ لے یہ آدمی کیسا ہے. یہ بھی ایک علم ہے، یہ بھی ایک علم ہے. جو لوگ قیافہ شناس ہوتے ہیں لوگوں کے چہروں کو دیکھ کر سمجھ لیں یہ کیسا، اس کا مزاج کیسا ہوگا، اس کی تربیت کیسی ہوئی ہوگی، یہ کیسا آدمی ہوگا. تو ابو جہل لے کر چلا گیا، برائیاں کر رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وہ ایسے وہ ایسے، معاذ اللہ گستاخیاں، ذات بے عیب میں عیب نکال رہا. اس نے کہا اچھا مجھے دکھاؤ تو صحیح ہے کون. کہا وہ یہ کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، وہ کہتا ہے اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں، وہ کہتا ہے مجھے مانو اسلام کو مانو. اس نے کہا مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ ہے کون. اب ابو جہل لے کر گیا دور سے، وہ دیکھو وہ سامنے جو بیٹھا ہے. کون؟ کہا وہ جو سامنے بیٹھا ہے دو آدمیوں کے بیچ میں وہی ہے. کون ہے یہ؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب سنو اس نے کیا کہا. اس نے کہا یہ جو بیچ میں بیٹھا ہے ہاں کیا کہتا ہے. یہ کہتا ہے اللہ ایک ہے. اور کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں. کہا یہ اگر کہتا ہے تو واقعی صحیح کہتا ہوں. اب وہ حیران، میں تو لے کر آیا تھا برائی کے لیے، یہ تو تعریف کر رہا ہے. ارے یہ تو کیا کہہ رہا ہے کہ میں پورے یقین سے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ چہرہ جو ہے جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ سچے کا چہرہ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں. اگر یہ کہتا ہے تو یقیناً صحیح کہتا ہے. تو ہمارے نبی کی شان تو یہ ہے، تم کتنے خاکے بنا لو ان کا چہرہ چمکتا ہے، چمکتا رہے گا. ان کی سیرت اسی طرح چمکتی رہے گی اور ان کی عظمت اور شان کے ڈنکے اسی طرح پوری کائنات میں بجتے رہے. یہ بدبخت جو یہ ہتھ کنڈے اختیار کرتے ہیں یہ ہمارے جذبات کو مجروح کرنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے کہ مسلمانوں میں کتنا اپنے نبی سے تعلق موجود ہے، یہ دیکھنے کے لیے کبھی خاکے بنا رہے ہیں، کبھی گستاخیاں کر رہے ہیں. اور ابھی حال ہی میں فلم بنا دی مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے کہ عالم اسلام میں کتنا احتجاج ہوتا ہے، عالم اسلام میں کتنا احتجاج ہوتا ہے. ہم یہ دیکھنے کہ ان کا اپنے نبی سے تعلق کتنا ہے. اگر کوئی احتجاج نہیں ہوتا تو پھر خوش ہو جائیں گے کہ ہاں یہ تو بہت اچھا ہوا، اس کا مطلب ہے اب ان کا تعلق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ختم ہوتا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. انہی کو ماننے کا نام تو اسلام ہے، ان کو جاننے کا نام تو اسلام ہے، اور ان کو دل میں بسا لینا مومن ہونا، ورنہ مومن ہی نہیں ہو سکتے. سرکار نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی ایک بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھ سے اتنی محبت نہ کرے، اپنے باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ وہ مجھ سے محبت کرے، تب وہ مومن ہے. اور اگر نہیں تو پھر وہ مومن نہیں ہے، پھر وہ مومن نہیں ہے. تو یہ اس قسم کی چیزیں جب ہوتی ہیں ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا جو نبی سے تعلق ہے وہ صرف دنیا تک نہیں ہے، صرف قبر تک نہیں ہے، حشر تک. یہ تعلق جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی آپ کا ایمان کامل ہوگا، اکمل ہوگا. آج پوری دنیا میں مسلمان سراپا احتجاج بن گئے اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارا تعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا مستحکم ہے، بڑا مضبوط ہے. اور حقیقت یہی ہے، تم 1,00,000 کیا 1 کروڑ مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لو مسلمان نہیں ہو سکتے. 1 مرتبہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا مسلمانوں، تو ان کو ماننے کا نام تو اسلام ہے، ان کو جاننے کا نام ایمان ہے، اور ان کو دل میں بسا لینا ہی مومن ہونا ہے. فلم بنائی گئی، مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا گیا، خاکے بنائے گئے، گستاخی کی گئی، قرآن کو جلایا گیا. آئے دن یہ سلسلہ جاری. وہ احساس کمتری میں ہیں، ان کے پاس نہ تہذیب ہے، نہ تمدن ہے، نہ ان کی کتاب محفوظ ہے، نہ نبی کی سیرت محفوظ ہے، نہ ان کے نبی کے احادیث محفوظ ہے. الحمدللہ ہمارے پاس ساری چیزیں محفوظ ہیں، اور ایسی محفوظ کہ جہاں جہاں یہ واقعات ہوئے وہ جگہیں بھی محفوظ. پہلی وحی جہاں نازل ہوئی غار ہرا موجود،
سرکار جہاں جہاں تشریف لے گئے مقامات موجود. تو اسلام سب سے اتھینٹک دین ہے، اسلام سب سے پاکیزہ دین ہے. اسلام اور انبیاء کا ادب سکھاتا ہے، احترام سکھاتا ہے، اور یہ بدبخت ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. تو یہ خود اپنے دین پر بھی عمل نہیں کر رہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تعلیمات یہ نہیں ہے کہ کسی نبی کی شان میں گستاخی کی جائے، چاہے جائے کہ سید الانبیاء، اشرف الانبیاء، سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے. لیکن افسوس یہ ہے عالم اسلام منتشر ہے. کاش اگر آج سب اسلامی مملکتیں متحد ہوتی تو ان کو جرت نہیں ہوتی کہ کوئی ایسی فلم بنا لیں جو اسلام کے خلاف ہو یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ہو. ان کی ہمت نہیں ہو سکتی تھی. لیکن مسلمانوں کو منتشر کر دیا 32 یا 33 ممالک یا اس سے زیادہ، لیکن سب انتشار کا شکار. اگر سب متحد ہو جاتے دنیا یہودیت اور عیسائیت اپنے گھٹنے ٹیک دیتی. افسوس یہی ہے، کاش عالم اسلام متحد ہو اور متحد ہو کر احتجاج کرے تو آج ہی معافی مانگنے پر تیار ہو جائے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جن کے دلوں میں ایمان ہے، ایمان کی چنگاری سلگ رہی ہے، وہ سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں. اور وہ حکمران جو اپنی عیاشیوں میں جن کو فرصت نہیں ہے، وہ آرام سے اپنے اپنی حکومتوں میں اپنی اپنی چیزوں میں مست ہیں، مگن ہیں. جتنی دولت آج مسلمانوں کے پاس ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. جتنی حکومتیں آج مسلمانوں کے پاس ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں. جتنا اختیار اور اقتدار آج مسلمانوں کے پاس ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھا. اور جتنے ذلیل آج مسلمان ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں. کیوں؟ انتشار کی وجہ سے، افتراء کی وجہ سے، عیاشی کی وجہ سے. اگر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت اور سچا رشتہ ہوتا اور عالم اسلام ایک ہوتا، کسی ایک عیسائی کی بھی جرت نہیں ہوتی کہ حضور کی شان میں گستاخی کرے. لیکن ہم تو ان کے غلام بنے ہوئے ہیں، ہم تو غلام ہیں. کیسے احتجاج کریں؟ لوگ اپنے اپنے طور پر احتجاج کر رہے ہیں، لیکن اگر حکومتی سطح پر بھرپور احتجاج ہو اور جتنی اسلامی مملکتیں ہیں سب بھرپور احتجاج کریں، تب جا کے ان کو پتہ چلے کہ واقعی مسلمان ابھی زندہ ہیں، واقعی ان کے اندر غیرت ایمانی ابھی باقی ہے، موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی سب کو ایک کر دے اور سب کو نیک کر دے. لیکن ہمیں ایک اطمینان ہے، جب بھی، جس وقت بھی، جس دور میں بھی کسی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی، خالق کائنات نے خود اس سے بدلہ لیا. سب سے پہلے ابو لہب نے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو بلایا. اللہ نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے خاندان والوں کو، قبیلے والوں کو بلائیے اور اعلانیہ اسلام کی تبلیغ شروع کر دی. سرکار نے سب کو بلا لیا اور ان کو اسلام کی تبلیغ کی باتیں بتائیں، ساری چیزیں بتائیں. سب سے پہلے ابو لہب نے گستاخی کی اور کیا کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. کیا تو نے اسی لیے ہمیں یہاں بلایا تھا؟ یہی باتیں بتانے کے لیے بلایا تھا؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام خاموش. حضور نے کوئی جواب نہیں دیا، ابو لہب کی گستاخی کا کوئی جواب نہیں تھا. لیکن خالق کائنات خاموش نہ رہ سکا. اے جبریل جاؤ اس گستاخ کو بتا دو، تبت یدا ابی لہب وتب، میرے محبوب کے ہاتھ کیوں ٹوٹ جائیں؟ ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے اور تو ہلاک ہو جائے. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اور اس کا وہ مال جو اس نے کمایا ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. اور اس کی بیوی سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کی بیوی جو گٹھا اپنے سر پر اٹھا کر لے جا رہی ہے وہی اس کے لیے پھانسی کا پھندا ثابت ہو جائے گا. یہ دنیا کا مال، یہ تمام چیزیں اس کے کام نہیں آئیں گی.
فی جیدہا حبل من مسد، وہ رسی جو ہے اس کے گلے میں لگ جائے گی اور پھانسی ہو جائے گی۔ اسی میں وہ مر گئی، ختم ہو گئی۔ اس نے ایک بات کہی، اللہ نے 4 باتیں اسے سنا دی۔ سرکار نے کوئی جواب نہیں دیا، اس نے صرف یہی کہا تھا نا کہ تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے معاذ اللہ۔ اللہ نے پوری سورت اس کی اور اس کی بیوی کے مذمت میں نازل کر دی، سورہ تبت یدا نازل کر دی۔ پتہ یہ چلا کہ جب بھی جس دور میں بھی سرکار کی شان میں گستاخی ہوئی، خالق کائنات نے خود بدلہ لے لیا۔ ہمارا تو اتنا اختیار نہیں کہ ہمارے ہاتھ ان بدبختوں کی ناپاک گردنوں تک پہنچ سکیں، لیکن یہ اطمینان ضرور ہے کہ خالق کائنات کی گرفت سے یہ کبھی نہیں بچ سکیں گے، اور انشاءاللہ ہم مسلمان اپنی آنکھوں سے ان بدبختوں کا حشر دیکھیں گے۔ قرآن کہتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تمہارے رب کی پکڑ بہت مضبوط ہے۔ جس وقت اس کی پکڑ آ جائے دنیا کی کوئی طاقت چھڑا نہیں سکتی، اور جس کو وہ آزاد کر دے اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ تو یہ بدبخت اپنے دل میں خوش ہو رہے ہیں، ہم نے فلم بنا لی، مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا، ہم نے خاکے بنا لیے، ہم نے ان کے جذبات کو مجروح کیا، ہم نے قرآن کو جلا دیا، ہم نے یہ کر لیا وہ کر لیا۔ یہ مسلمان جو ہیں یہ مظاہرے کر رہے ہیں، یہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم سپر پاور ہیں۔ یاد رکھو سپر پاور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ دنیا کی ایسی بڑی بڑی سپر پاوریں پہلے بن چکی ہیں اور بن کر ختم ہو چکی ہیں۔ ایران اپنے آپ کو سپر پاور کہتا تھا، مصر اپنے آپ کو سپر پاور کہتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں قیصر و کسریٰ اپنے آپ کو سپر پاور کہتے تھے۔ کہاں ہیں وہ؟ ختم ہو گئے، مٹ گئے، نام و نشان مٹ گیا۔ اللہ رب العالمین کی ذات، اس کی قوت طاقت آج بھی موجود ہے، قیامت تک موجود رہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کے غضب سے نہیں ڈرتے۔ ہم نے اپنا مقدمہ اسی کی بارگاہ میں پیش کیا، ہم UN میں اپنا مقدمہ نہیں پیش کریں گے، ہم پاکستان کی قومی اسمبلی میں مقدمہ نہیں پیش کریں گے، ہم واشنگٹن میں مقدمہ نہیں پیش کریں گے۔ کیوں؟ یہ تو سارے انہی کے ہیں۔ ہم اس کی عدالت میں پیش کریں گے جس کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا، جس کی پکڑ سے بڑی سپر پاور ہو وہ بھی نہیں بچ سکتے، اور انشاءاللہ تعالی ایسا ہی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اسلام کو زندہ رکھے گا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، حضور کی شان، حضور کی عظمت، ان کے ڈنکے پوری کائنات میں اسی طرح بجتے رہیں گے۔ یہ خاکے بنانے والے، یہ فلم بنانے والے، یہ قرآن کو جلانے والے انشاءاللہ نیست و نابود ہو جائیں گے، اور خود ہی اسی دنیا میں جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ قرآن نے تو حضور کو خوشخبری سنا دی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب ہر آنے والی گھڑی، گزری ہوئی گھڑی سے آپ کے لیے بدر جہاں بہتر ہے۔ آنے والی گھڑی، گزری ہوئی گھڑی سے آپ کے لیے بدر جہاں بہتر ہے، یعنی جو وقت گزر رہا ہے اور جو آنے والا ہے آپ کے لیے اور بہتر ہے۔ آپ کی عظمت و شان میں اضافہ ہوتا رہے، عظمت و شان کے ڈنکے پوری کائنات میں بجتے رہیں۔ یہ وقتی طور پر اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، اس پر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب مسلمان متحد ہو جائیں اور ہر وہ مہذب طریقہ اختیار کریں احتجاج کا۔ مہذب طریقہ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ ہماری یہاں کیفیت کیا ہے، پیٹرول پمپ کو جلا دیا، گھر کو جلا دیا، فلاں کو جلا دیا، کیا فائدہ ہوا؟ اپنی املاک کو خود نقصان پہنچا رہے۔ ہر مہذب طریقہ اختیار کرو اور احتجاج کر کے یہ ثابت کر دو کہ ہم رسول کے سچے غلام ہیں۔ خاص طور پر حکومت کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں سنجیدہ طور پر، اور جہاں تک اس کا اختیار ہے، جہاں تک وہ کر سکتی ہے، اس بات پر احتجاج، بھرپور احتجاج کرے، کیونکہ یہ میرے اور آپ کا معاملہ نہیں، سید الانبیاء کا معاملہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری چیز جو ہم نے آپ کو بتا دی کہ انشاءاللہ خالق کائنات جب ان سے انتقام لے گا اور ان کی گرفت کرے گا تو پھر کیسی سے کیسی سپر پاور ہو منٹوں میں ختم ہو جائے گی، اس کے غضب سے کوئی نہیں بچ سکتا، اور وہ سب کو معاف کر سکتا ہے، اپنے نبی کی شان میں گستاخی معاف نہیں کرتا، اپنے نبی کی شان میں گستاخی معاف نہیں کرتا۔ اسلام کو یہ کتنا دباتے رہیں، کتنا مٹاتے رہیں، اسلام ختم نہیں ہوگا۔
اسلام کے دامن میں اللہ نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ کوشش کرتے رہو دبانے کی، مٹانے کی، ختم کرنے کی، یہ اتنا ہی ابھرتا رہے، اتنا ہی نکھرتا رہے۔ اس لیے کہ اس کو باقی رکھنا اللہ رب العالمین کی منشا ہے، اس کی مرضی ہے۔ اور جتنے بھی ادیان، جتنے بھی ریلیجین اس وقت اس دنیا میں موجود ہیں، اللہ کا پسندیدہ اگر دین ہے تو اسلام۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسی اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دعا کریں اللہ رب العالمین جو کچھ بیان کیا اس کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ اے الہ العالمین ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرما۔ اے اللہ اسی محبت میں زندہ رہیں اور اسی محبت میں موت عطا فرما۔ اے الہ العالمین عالم اسلام کو متحد کر دے، یا اللہ تمام مسلمانوں کو ایک کر دے، یا اللہ تمام مسلمانوں کو نیک کر دے۔ اے الہ العالمین یہ یہود و نصارہ جو بدبخت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، اسلام، قرآن، اسلام اور حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں یہ گستاخانہ فلمیں، یہ تمام چیزیں بنا رہے ہیں، مولا انہیں نیست و نابود کر دے، مولا انہیں تباہ و برباد کر دے، اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ اور اسلام پر موت عطا فرما۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت میں زندہ رہیں اور انہی کی محبت میں موت عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔